حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انصاری کے پاس جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، ابھی تک صحابہ کرم رضی اللہ عنہ کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھے کہ مسائل یاد کرے۔ اور انصاری نے کہا کہ کیا ان صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، غرض ان صحابہ نے تو ہمت کی نہیں، میں مسائل کے پیچھے پڑ گیا، اور جن کے صحاب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلانا حدیث انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس جاتا اور تحقیق کرتا، مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہی جھوکٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھا جاتا، گوہا سے من پھر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی، مگر میں وہی بیٹھا رہتا۔ جب وہ اڑتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا وہ دریافت کرتا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں ہی حاضری ہونے کا زیادہ مستحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو؟ میں نے کہتا کہ بہت دیر سے۔ وہ کہتے کہ تم نے برا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے۔ میں کہتا میرا اول نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ، حتیٰ کہ وقت میں یہ نوبت بھی آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ تب انصاری صاحب کو بھی خلق ہوا، کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا۔ یہی چیز تھی جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے وقت میں ذرالعلامت اور بحر العلم کا لقب دلوایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ صاحبزادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آیتوں کے شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو علماء کے ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اسی جانقاشانی کا ثمرہ تھا، ورنہ اگر یہ شہزادگی کے جام میں رہتے تو یہ مراتب کیسے حاصل ہوتے؟ خود آقائی نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ توجہ سے پیش آؤ۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، وہ مجھے آزاد کر دے یا وہ بیچ دے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم 3 پردوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے ولی اور استغانہ کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص خواستگاری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। मुगीरा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम लोग अपने उस्ताद इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह से ऐसे डरते थे जैसा कि बादशाह से डरा करते हैं। यहिया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े मुहद्दिस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुताल्लिक़ कहते हैं कि मुहद्दिसीन का जितना एहतराम वह करते थे उतना किसी दूसरे को करते करते मैंने नहीं देखा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि जो उस्ताद की कदर नहीं करता वह कामयाब नहीं होता। इस किस्सा में जहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु की इस्तिज़ा के साथ तोज्जा और इनकसारी मालूम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये उन साहबों के किस्से हैं, उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए खुद जाके मेहनत करके इल्म हासिल कर दिया और जमा किया और आज हमारे लिए आसान कर दिया। हम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और हम दुकान से कुरान करीम को लिए और हदीसों को लिए और इल्म को हासिल करें। जिस तरीके से दुनिया का इल्म हासिल करने में हमें करोड़ों रुपये डालते हैं और दीन के इल्म हासिल करने के लिए चंद रुपयों का खर्चा करके किताबें लाके घर में रखे, हर दिन अगर 2 या 4 पेजी कुरान और हदीस को पढ़ते जाएंगे तो इल्म हासिल करोगे। इल्म होगा तो आँख वाला होगा, अगर इल्म नहीं तो अंधा बन जाएगा। इल्म के वजह से आमाल करेगा, आमाल के वजह से मुत्तकी और परहेज़गार बन जाएगा और अल्लाह की रहमत में आ जाएगा। बात को समझने की कोशिश करे। अल्लाह ताला सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, ख़ास करके मुझे और भी इल्म अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे जो भी कुरान करीम पढ़ता हूँ मुझे याद रहने की, ना भूलने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।